अमित शाह ने पहाड़ियों को एसटी दर्जा दिलाने का दिया यकीन। कश्मीर में 42,000 शहरियों के कत्ल के लिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ठहराया जिम्मेदार। पाकिस्तान के साथ बातचीत मुमकिन नहीं, कश्मीरियों के लिए बातचीत के दरवाजे हैं खुले। पुलवामा के हाल गांव में पुलिस एहलकार की राइफल से गोली चलने के नतीजे में शुपैयान का नौजवान जान बहक। पुलिस ने वाक़े को हादसे से किया ताबीर, मुलव्वस एहलकार को किया गया गिरफ्तार। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मुजफ्फर अहमद शाह ने अफसोस का किया इजहार। दाखिला वजीर के दौरे पर जब साबिका वज़ीर आला को कारकुन की शादी में शिरकत करने से रोका जाए तो आम आदमी की हालत क्या होगी। एसएसपी बारामूला ने इत्तला दी, पटन जाने की इजाज़त नहीं। महबूबा मुफ्ती के इल्ज़ामी ट्वीट पर पुलिस ने दिया जवाब, कहा पटन तक सफ़र करने वालों पर कोई पाबंदी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त न्यूज़ एंड 6 देख रहे हैं अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाजरीन, खबरनामे में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं। महबूबा मुफ्ती को पटन जाने से रोका गया। जिस तरह महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया कि उनको पटन जाने से रोका गया, इसके साथ साथ पुलवामा में गोली चली। पुलिस ने हादसाती तौर पर गोली चलने की बात कही है, मगर नौजवान की जान चली गई है इस गोली चलने के हादसे में। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर दाखिला के दौरे के हवाले से। राजौरी के बाद आज वज़ीर दाखिला ने बारामूला में अवामी रैली से खिताब किया। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ साथ बाकी लेफ्टिनेंट गवर्नर और बाकी जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता लोग थे वो उनके हमरा थे। और बारामूला में एक अवामी जलसे से खिताब के दौरान अमित शाह ने कहा कि जो पहाड़ी लोग हैं उनको एसटी का दर्जा दिया जाएगा। ये यकीन दहानी जो है राजौरी के बाद आज अमित शाह ने, वज़ीर दाखिला ने बारामूला में भी अवामी जलसे के दौरान पहाड़ी तबके से वाबस्ता लोगों को दी है। इसके साथ साथ अमित शाह ने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ हालात जम्मू कश्मीर में पैदा हुए, 42,000 लोग जो है जिनकी जानें चली गई है, जिनको कत्ल किया गया है, उन सब हालात के ज़िम्मेदार, उन कत्ल के मामलात के ज़िम्मेदार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है। यानी मुफ्तीज़ और अब्दुल्ला जो है वो इन हालात के ज़िम्मेदार रहे, इन जो वाक़ात पेश आए इनके ज़िम्मेदार रहे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाए। इशारा जो था वो महबूबा मुफ्ती की तरफ था, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने कई बार कहा कि अगर आपको जम्मू कश्मीर के मामलात हल करने हैं तो आपको पाकिस्तान के साथ बात करनी होगी। तो उसका जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत जो है वो मुमकिन नहीं है। बातचीत अगर होगी तो वो कश्मीरी लोगों के साथ होगी और कश्मीरियों के साथ बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। अमित शाह ने, वज़ीर दाखिला ने तकरीर करते हुआ कि जो ख़ानदानी सियासत यहाँ पे हुई है, उस ख़ानदानी सियासत ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है। 3 ख़ानदानों का जिक्र उन्होंने किया है, जिसमें गांधीज़, अब्दुल्लाज़ और मुफ्तीज़ जो है जिनका जिक्र हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भी तनकीद हुई है, पीडीपी भी तनकीद हुई है। और इसके साथ साथ कुछ जो वादे किए गए थे वो वादे बरकरार आज भी रखे जलसे में वज़ीर दाखिला की तरफ से कि पहाड़ियों को जो एसटी का दर्जा दिया जाएगा, उसकी यकीन दहानी आज बारामूला से भी पहाड़ी तबके के लोगों को मिली है। अमित शाह वज़ीर दाखिला ने तकरीर में क्या कुछ कहा, हम आप तक पहुँचाते हैं। 370 जाने के पहले 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार था। मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार,
और गांधी परिवार, और अब मोदी जी ने लोकतंत्र को गांव के पंच, सरपंच, बीडीसी और जिला पंचायत तक पहुंचाकर 30,000 लोगों को जोड़ने का काम किया है मित्रों, 30,000 लोगों। मैं जब यहां आया हूं तब एक बात बताना चाहता हूं, दहशतगर्दी से कभी किसी का भला हो सकता है क्या? आतंकवाद ने दुनिया में किसी का भला किया, ऐसी कोई घटना हो तो मुझे आतंकवाद के पैरोकार जो है वो बता दे। दहशतगर्दी से किसी का भला नहीं हो। जम्मू कश्मीर के 42,000 लोग 90 से लेकर आज तक दहशतगर्दी के भेंट चढ़ गए, आतंकवाद के भेंट चढ़ गए। मुझे बताइए भाइयों बहनों माताओं, ये 42,000 लोगों की मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार है? ये 3 परिवार ने शासन किया, वो जिम्मेदार है। अब आतंकवाद धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाता है। जैसे ही चुनाव आयोग का मतदाता सूची बनाने का काम समाप्त हो जाएगा, पूरी पारदर्शिता के साथ कश्मीर के अंदर चुनाव करा दिए जाएंगे। आपके खुद के चुनाव मांडे यहां पर शासन करेंगे। भाइयों बहनों, हमने कहा कि आरक्षण मिलेगा। अब अब्दुल्ला साहब गुर्जर भाइयों को भड़का रहे हैं कि आपका कम हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं गुर्जर भाइयों को, अब्दुल्ला साहब ने कुछ दिया है क्या? उन्होंने तो कुछ नहीं दिया, मगर मैं कहना आया हूं कि पहाड़ियों को भी मिलेगा, मगर गुर्जरों का 1% कम नहीं होगा। गुर्जरों को जितना है उतना मिलता रहेगा और उसके साथ मेरे पहाड़ी लोगों को भी आरक्षण मिलेगा। ये लोग कहते हैं पाकिस्तान से बात करिए, मैं चाहता हूं हम आपसे बात करें। वो लोग कहते हैं पाकिस्तान की सुनिए, हम कहते हैं घाटी की आवाम की सुनेंगे मित्रों। और ये लोग कहते हैं कि इनको जरा संभाल कर रखिए। मैं आपको कहता हूं दहशतगर्दी, इसको मोदी सरकार सहन नहीं करेगी। दहशतगर्दी को हम जम्मू कश्मीर से उखाड़ कर फेंक देंगे। भाइयों बहनों माताओं, जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास, चाहे घाटी हो चाहे जम्मू, आप लोग मेन स्ट्रीम के अंदर आइए, विकास की एक प्रक्रिया के साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। चलिए, वजीर दाखिला बारामूला में अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। इंतखाबात की बात हुई, इंतखाबात का भी जिक्र किया है वजीर दाखिला ने, क्योंकि अगर इंतखाबात की बात करें तो पिछले 9 सालों से जम्मू कश्मीर में इंतखाबात, असम्बली इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ऐसा माहौल जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में अब इंतखाबात हो। और वजीर दाखिला ने भी इशारा दिया कि जो वोटर्स की जो लिस्ट है जब वो मुकम्मल होगी, जो उसके बाद ही जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो सकते हैं। यानी इंतखाबात जो है वो जम्मू कश्मीर में अब कहीं ना कहीं नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, आपको ये भी पता होगा कि वज़ीर दाखिला से मिलने कई वफूद गए हैं मिलने के लिए, इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर। ट्रेडर्स भी गए हैं, बाकी जो लोग हैं 5 सरपंच गए हैं, डीडीसी मेम्बरान गए हैं, मुख्तलिफ जो बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो भी गए हैं। इसके साथ साथ अगर सियासी जमातों की बात करें तो सियासी जमातों में वाहिद एक सियासी जमात है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जो कि वज़ीर दाखिला से मुलाक़ात हुई। भारतीय जनता पार्टी तो हुई थी, मगर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो अल्ताफ़ बुखारी की अपनी पार्टी, जो कि अल्ताफ़ बुखारी की क़यादत में वज़ीर दाखिला से मुलाक़ात हुई। और मुलाकात के बाद ही पार्टी के सीनियर लीडर नायब सदर गुलाम हसन मीर का ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि हम मुलाकात हुई है वज़ीर दाखिला से और हमें यकीन दिया गया है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के बाद ही स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा।
اور ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ کئی مہینوں سے یا ہم کہہ سکتے ہیں سال 2019 کے بعد ہی اس طرح کی باتیں سامنے آئی تھی کہ جموں کشمیر میں انتخابات ہو سکتے ہیں اور انتخابات کے بعد ہی اسٹیٹ کا درجہ واپس دیا جائے گا. یعنی جب آرٹیکل ایبریگیشن ہوئی تھی اس کے بعد پارلیمنٹ میں بھی اپنی تقریر کے دوران خود وزیر اعظم نے بھی اور وزیر داخلہ نے بھی کہا تھا کہ جموں کشمیر کو اسٹیٹ کا درجہ واپس دیا جائے گا. اس کے بعد کہا گیا کہ انتخابات ہوتے ہی جموں کشمیر میں اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ واپس دیا جائے گا. یعنی یہ پرانی باتیں ہیں. تو اپنی پارٹی جو ملاقات کرنے گئی تھی, جو ٹویٹ کیا گیا ہے, یعنی پرانی باتیں جو ہے ان کو لے کر اب سکور جو ہے وہ گین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی اپنے کھاتے میں سب کچھ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اپنی پارٹی کے اسٹیٹ سیکرٹری اور سپوکس پرسن منتظر محی الدین براہ راست میرے ساتھ جڑے ہیں. منتظر صاحب سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پرانی باتیں کیوں واپس دہرائی جاتی ہیں. منتظر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے. اگر ہم وزیر داخلہ سے ملنے کی جو بات کریں تو واحد ایک سیاسی جماعت ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کے بعد آپ کی پارٹی اپنی پارٹی کے جو لیڈرز ہیں الطاف محمد بخاری صاحب کی قیادت میں ملنے گئے اور اس کے بعد آپ کے پارٹی کے سینئر لیڈر غلام حسن میر صاحب کا ٹویٹ آیا کہ ہمیں آشواسن دیا گیا کہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ دیا جائے گا مگر انتخابات کے بعد. کیا آپ نہیں مانتے یہ پرانی باتیں ہیں, اس میں نیا کچھ بھی نہیں ہے؟ دیکھیے میں عرض کروں کہ جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی کا جب سے وہ وجود میں آئی تب سے یہی مطالبہ رہا ہے اور یہ کوششیں رہی ہیں کہ ہم مرکزی سرکار سے ایک رابطہ بنا کر جموں اینڈ کشمیر یوٹی کے لوگوں کے جو مشکلات ہیں, مسائل ہیں, ان کو حل کرائیں گے بات چیت سے ملک کے آئین اور قانون کے دائرے میں. یہی ہمارا مشن بھی ہے ہماری پارٹی کا اور حکمت عملی بھی یہی ہے. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جب بھی ماضی قریب میں ہمارے لیڈرز آنریبل پرائم منسٹر آف انڈیا یا آنریبل ہوم منسٹر آف انڈیا سے ملے تو وہاں ہم یہ مطالبے دہراتے رہے کہ ہماری سٹیٹ ہمیں واپس دیجیے, ہمارے سٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور کر دیجیے, فل سٹیٹ ہوڈ کو. اور جو الیکشنز ہیں اسمبلی یہاں کی آپ نے مفلوج کر کے رکھی ہے, کہیں عوامی ادارے سارے ہی مفلوج ہیں, تو یہاں ڈیموکریسی کو بحال کر لیجئے گا, یہاں الیکشنز کرائیے گا. لیکن ساتھ ساتھ اور کچھ مسائل بھی پیدا ہوئے حالات کی وجہ سے اور ایڈمنسٹریشن کی کچھ پالیسیوں کی وجہ سے اور روز بروز جو واقعات کی وجہ سے مطالبات مسائل پیدا ہو رہے ہیں. وہ بھی مطالبات ہم اکثر بیشتر جاتے ہیں ہماری پارٹی کے قائدین ان سے بات کرنے کے لیے دلی سرکار سے. آج جبکہ ملک کے وزیر داخلہ صاحب یہاں ہماری یوٹی کے دورے پہ آئے ہیں تو اپنے مطالبات کو واپس دہرانے کے لیے, مرکزی سرکار تک پہنچانے کے لیے, ان کو یاد دلانے کے لیے کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے جب بھی ہم ملے ہماری پارٹی کے لیڈرز وفود کی صورت میں جب بھی آپ سے ملے تو آپ نے یقین دہانیاں دی ہیں, لیکن ابھی تک کوئی بھی یقین دہانی عملی طور عملائی نہیں گئی. تو اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے, موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام کی ہت میں کل ہماری پارٹی کے قائد جناب سید محمد الطاف بخاری صاحب کی قیادت میں یہاں ہمارا ایک وفد آنریبل ہوم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوا, جس میں ایک تو پارٹی نے سٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور کرانے کا مطالبہ دہرایا, ریاست جموں کشمیر صاحب کا ریاست یعنی موجودہ یوٹی میں اسمبلی الیکشنز کرانے کے لیے ان پہ زور دیا گیا, ان سے اپیل کی گئی. لیکن خاص مدعا یہی تھا جس پہ زور دیا گیا کہ الیکشن سے پہلے ہمیں مکمل سٹیٹ ہوڈ واپس دیجیے گا. منتظر صاحب, اس کے ساتھ جو آواز آ رہی ہے آپ کو, بہت بڑے بحران سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں, جو ہماری میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یہاں کے لوگوں کی جو آمدن کا واحد ذریعہ ہے. منتظر صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ منتظر صاحب آپ کی آواز بریک آ رہی ہے سر. ابھی پہنچ رہی, اب آ رہی ہے آواز؟ تھوڑی بہت آ رہی ہے, زیادہ صاف تو نہیں ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ تو پرانی باتیں ہیں نا. نیا یہ ہوتا کہ اگر آپ یہ کہتے کہ ہمیں جناب
الیکشن سے پہلے اسٹیٹ ہوڈ دے دیجئے, پھر آپ الیکشن کروائیے تاکہ یہاں کے لوگوں کو بھی راحت ملے, آسانی ملے. یہ نہیں بات ہوتی, یہ پرانی بات ہے. یہ سلسلہ کافی وقت سے چل رہا ہے کہ الیکشنز ہوں گے, اس کے بعد اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ دیا جائے گا. اس میں نیا کچھ کیا ہے جس کے لیے ہم آپ نے جس طرح اظہار کیا خوشی کا کہ ہم نے جی ملاقات کی اور پھر ٹویٹ کے ذریعے آپ نے خوشی کا بھی اظہار کیا؟ نہیں, میں شاید آپ کو میری آواز اچھی طرح سے نہیں پہنچی آپ کے پاس میری آواز. میں نے جواب میں یہی کہا کہ ہم نے مطالبہ کیا کہ پہلے یہاں اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کر لیجئے, اس کے بعد اسمبلی کے الیکشن کرائیے. اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں, نہ اپنی پارٹی خوشی منا رہی ہے. ہاں, اپنی پارٹی نے اس چیز پہ اظہار مسرت کیا, اظہار اطمینان کیا کہ ہوم منسٹر صاحب نے پھر ہماری باتیں سنی بڑے آرام سے, کھندہ پیشانی سے, اور یقین دیا کہ آپ کی باتوں پہ غور کر کے ان کو عمل کیا جائے گا. لیکن ابھی دیکھیں, آپ کہتے ہیں یہ پرانی باتیں, ہم نے پرانا ہی مطالبہ دہرایا نا کہ ہم نے مطالبہ کیا تھا ہمیں اسٹیٹ ہوڈ واپس دیجیے. یقین دہانی ملی تھی لیکن ابھی تک کچھ ہوا نہیں. ہم نے الیکشن کا مطالبہ کیا, یقین دہانی ہوئی لیکن ابھی تک نہیں ہوا. اس لیے جب تک ان معاملات کو پورا نہیں کیا جائے گا تب تک تو ہمیں یہ مطالبے دہرانے ہیں. ان ایڈیشن ہم نے بات کی تھی ریسنٹلی جب ایل جی صاحب سے ہم ملے تھے, یہاں کے جو احتیاطی اقدامات کے تحت 15 اگست کے پیش نظر, 26 جنوری کے پیش نظر, امرناتھ جی یاترا کے پیش نظر کچھ نوجوان ساتھیوں کو, بزرگوں کو, سیاسی فکروں کو گرفتار کیا گیا ہے. وہ ابھی تک وہیں رکھے گئے ہیں. ہمارے علماء کو گرفتار کیا گیا ہے, ابھی ڈیٹینشن میں پڑے ہوئے ہیں. اور اس سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ یہ ہے, جو لوگ ملیٹنسی میں کبھی 25 سال پہلے, 30 سال پہلے, 22 سال پہلے ملوث رہے ہیں, ان کے رشتہ داروں کو تنگ کیا جا رہا ہے, ان کو نوکریوں کا حق چھینا جا رہا ہے. تو ان سبھی معاملات پہ بات کی. ابھی آواز یہ باتیں ابھی کلیئر آواز آپ کو آ رہی ہے نہیں کی جائیں گی, منتظر صاحب کلیئر آواز آ رہی ہے آپ کو, دہرائی جائیں گی نا, ہر بار یہ دہرائی جائیں گی. تو ہم ابھی تک ہم نے یہ اطمینان کا اظہار نہیں کیا کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے کچھ مثبت کام کیا, ہمارے مطالبات کو مان لیا تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں. منتظر صاحب میرا سوال سنیے آپ. منتظر صاحب میرے پروگرام میں وقت کم ہے, آپ سوال میرا سنیے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہمارا کام یہی ہے کہ ان مسئلوں کو حل کرو, ہمیں اسٹیٹ ہوڈ واپس دو, اور ہمیں یہاں جمہوری اداروں کو بحال کرو, یہاں الیکشن کرو. جہاں تک ابھی ہوم منسٹر صاحب نے یا ہمارے جو اعلان کیا, اور جس پہ ہمارا ٹویٹ بھی آیا ہے پارٹی کے بہت ہی سینئر لیڈر اور سینئر نائب منتظر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اس پہ منتظر صاحب میرا سوال سنیے, آپ میرا سوال سنیے. ہم اپنا مطالبہ دوبارہ سے کوشش کروں گا, اپنی جو ہماری جو یہ ٹیکنیکل ٹیم ہے, دوبارہ سے ذرا منتظر صاحب کو کال ملایا جائے, کیونکہ ایک امپورٹنٹ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جس طرح اب اپنی پارٹی جو کچھ ڈیمانڈیں لے کر چل رہے ہیں, یا جو انہوں نے مینیفیسٹو بنایا پارٹی بنانے کا کہ جی ہم نے اسٹیٹ ہوڈ کو واپس لانے کی بات کرنی ہے, ہم نے لینڈ لاز کو بچانے کی بات کی ہے, اور ہم نے جو نوکریوں کا معاملہ تھا یہاں پہ وہ قانون جو ہے ان کو بدلنے کی بات کی. انہی 3 مدوں پہ خاص کر انہوں نے پارٹی بنائی ہے, یہ بار بار کہہ رہے ہیں. مگر غلام نبی آزاد نے جو پارٹی بنائی ہے وہ بھی یہی مدے اور یہی معاملے لے کر جو ہے عوام کے سامنے ہے. انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے جی اسٹیٹ کو. منتظر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے, تھوڑی بہت آ رہی ہے. میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی پارٹی آرٹیکل ایبروگیشن کے بعد بنی ہے, کیونکہ جن مدوں پہ آپ نے اپنی پارٹی بنائی ہے کہ آپ کو اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ ہمیں واپس دیا جائے, لینڈ لاز بچانے کی بات آپ نے کہی ہے, آپ نے کہا کہ جو قانون لائے گئے تھے نوکریوں کے لیے ان کو واپس لانے کی ہم نے بات کی ہے. یہی مدے تو خاص کر ہے جن کے لیے آپ نے اپنی پارٹی جو ہے وجود میں آئی ہے. یہ بار بار آپ کے پارٹی لیڈر کہہ رہے ہیں. غلام نبی آزاد صاحب نے پارٹی بنائی ہے, وہ بھی یہی 3 مدوں کو لے کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پارٹی بنائی, جی ہم نے یہ بچانا ہے, لینڈ لاز کے لیے ہم نے پارٹی بنائی ہے, ہم نے جو نوکریوں کا معاملہ ہے ان کو لے کر پارٹی بنائی ہے. اور اسٹیٹ ہوڈ کو جو پارٹیاں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد بنی ہے ان کے مدے کیوں ایک ہے؟ دیکھیں, ہمیں بھی امید تھی کہ اگر غلام نبی آزاد صاحب بڑی قداور سیاسی شخصیت ہیں, انہوں نے پارٹی بنائی تو کچھ نیا انہوں نے بھی نہیں لایا. جو اپنی پارٹی نے مطالبات رکھے تھے, جس کو بہت دیر تک ملامت کا شکار بنایا گیا انہی سیاسی قائدین یا سیاسی پارٹیوں نے کہ یہ بی ٹیم ہے, یہ ٹیم ہے, سی ٹیم ہے. تو لیکن ہم نے پہلے ہی کہا تھا
کہ نئے حالات کے پیش نظر آرٹیکل 370 اور 35A کے ابروگیشن کے بعد جو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بہت ہی ناانصافی ہوئی، زیادتی ہوئی، چاہے مرکزی سرکار کتنی بھی صفائیاں اپنے حق میں دے دے کہ ہم نے آسمان سے چاند ستارے لائے اور کشمیر کے لوگوں کو دے دیے. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ میرا سوال جو تھا شاید منتظر صاحب نے نہیں سنا. میں نے یہ کہا تھا کہ 2 پارٹیاں بنی ہیں آرٹیکل ایبروگیشن کے بعد، دفعہ 370 کی منسوخ کے بعد 2 پارٹیاں وجود میں آئی. ایک محمد الطاف بخاری صاحب کی اپنی پارٹی اور اس کے بعد غلام نبی آزاد صاحب کی جو نئی پارٹی وجود میں آئی ہے. دونوں پارٹیوں کے مدے جو ہے وہ ایک ہے اور ایک ہی مدے پہ انہوں نے پارٹی بنائی ہے کہ ہمیں اسٹیٹ ہوڈ واپس لانا ہے، ہمیں لینڈ لاز کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قوانین بنائے گئے تھے امپلائمنٹ کے حوالے سے ان کو واپس لینے کے لیے یہ دونوں پارٹیاں جو ہے وجود میں آئی ہے. سوال یہ تھا کہ 370 کی منسوخ کے بعد جو بھی پارٹی بنی ان کے مدے اور جو مقصد ہے وہ ایک کیوں ہے. شاید منتظر صاحب نے یہ سوال نہیں سنا اور اس کا جواب بھی انہوں نے نہیں دیا. ناظرین، آج پلوامہ میں حادثہ ہوا اور پلوامہ کے حال علاقے میں ایک گولی چلنے سے ایک نوجوان کی موت واقع ہوئی ہے. حالانکہ پولیس نے اس معاملے کو حادثے کے ساتھ جوڑا ہے، کہا کہ حادثاتی طور پر اس پولیس نوجوان کے بندوق سے گولی چلی ہے جس کے زد میں ایک نوجوان آیا اور وہ زخمی ہوا. اگرچہ اس کو اسپتال لے جایا گیا سری نگر کے SMH ہاسپٹل، وہاں پہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھا. اس کے بعد پولیس نے اس معاملے کو لے کر بیان دیا کہ حادثاتی طور پر یہ گولی چلی ہے اور جس اہلکار کے ریفل سے یہ بندوق چلی ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور تحقیقات شروع کی گئی ہے. ایک تو حادثاتی طور موت ہوئی ہے اور دوبارہ سے تحقیقات. اور اس معاملے کو لے کر یہاں کی سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے افسوس کا اظہار کیا ہے. عمر عبداللہ کی طرف سے بھی ٹویٹ آیا ہے. عمر عبداللہ نے ٹویٹ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ محبوبہ مفتی نے بھی ٹویٹ کیا. عمر عبداللہ نے لکھا کہ ضلع میں ایک حادثاتی آگ کے واقعے میں ایک غیر مسلح شہری کی ہلاکت ناقابل مذمت ہے. اس موت کی فوری اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. ذمہ دار کون ہے اور ان کو سزا ملنی چاہیے. عمر عبداللہ نے اس معاملے کو لے کر ٹویٹ کیا ہے جو پلوامہ میں آج واقعہ پیش آیا. محبوبہ مفتی نے بھی اس معاملے کو لے کر ٹویٹ کیا ہے. PDP صدر نے لکھا، گویا کشمیر میں لوگوں کو شدید تکلیف کا باعث بننے والے سخت اقدامات کافی نہیں تھے. پلوامہ سے آصف نے HM کے دورے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے نام پر اپنی جان کی قربانی دی. یعنی محبوبہ مفتی نے لکھا ہے کہ ہوم منسٹر یہاں پہ آئے، ان کے دورے کی حفاظت کے نام پر اس پلوامہ کے شپین کے نوجوان نے اپنی جان کی قربانی دی. میرا دل اس کے گھر والوں کے پاس محبوبہ مفتی نے کہا کہ میرا دل رو رہا ہے اور اس کے گھر والوں کی کیا کچھ حالت ہو سکتی ہے. اور اس کو لے کر مظفر احمد شاہ نے بھی ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا بھی سیکیورٹی کے نام پر پلوامہ کے ایک نوجوان کی جان لی گئی ہے. ناظرین، بارہمولہ میں ہوم منسٹر کی ریلی تھی اور محبوبہ مفتی بقول محبوبہ مفتی کے جو انہوں نے ٹویٹ کیا وہ جانا چاہتی تھی پٹن، کیونکہ ان کے ایک پارٹی ورکر کی شادی تھی. تو محبوبہ مفتی نے کہا کہ ان کو پٹن جانا تھا جہاں پہ ان کے ایک ورکر کی شادی تھی مگر ان کو الاؤ نہیں کیا گیا ہے. محبوبہ مفتی نے کہا کہ ان کے دروازے بند رکھے گئے ہیں اور ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے. محبوبہ مفتی نے کہا کہ داخلہ وزیر کے دورے پر جب سابقہ وزیر اعلیٰ کو شادی میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی ہے تو عام لوگوں کی کیا کچھ حالت ہو سکتی ہے. محبوبہ مفتی نے یہ بھی لکھا کہ SSP بارہمولہ نے ان کو اطلاع دی کہ ان کو پٹن جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو اس معاملے کو لے کر یہ جو محبوبہ مفتی نے ٹویٹ کیا ہے اس پہ جواب جو ہے جموں کشمیر پولیس نے دیا اور انہوں نے جواب میں کہا کہ پٹن جانے سے
किसी को रोका नहीं गया। पटन तक कोई भी शख्स जो है वो सफ़र कर सकता था, उस पर पाबंदी नहीं थी। और जो गेट दिखाया गया है महबूबा मुफ्ती की तरफ से, वो ताले जो है वो अंदर के थे, वो बाहर के नहीं थे। तो ये सब कुछ जो मामला चला आज, जहाँ एक तरफ वज़ीर दाखिला बारामूला में अवामी जलसे से खिताब करे, दूसरी तरफ ये मामला चल रहा था कि महबूबा मुफ्ती को पटन जाना था और उनको पटन जाने की इजाज़त नहीं दी गई है, जिस पे पुलिस ने अपना रद्दअमल जो है वो क्लियर किया। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की न्यूज़ एट 6 से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।